وہ اپنی تمام تر بےقراریوں کو کنٹرول کرتا ثنا کے پاس بیٹھنے میں ایک بار پھر سے بےقراری ظاہر کر گیا تھا جب اپنی جگہ پر ثانیہ کو بیٹھے ہوئے پایا تھا۔ ثانیہ بچے اٹھو یہاں سے، یہ آپ کی نہیں میری جگہ ہے۔ اس کے اتنے کہنے کی دیر تھی سب لڑکیاں کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ ہاں جی، جیسے ہمیں تو پتہ ہی نہیں آپ کی جگہ ہے۔ خیر پہلے ہم ذرا رسم تو ادا کریں، وہ اس کے سامنے کھولتے ہوئے بولی تو اس نے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ اب کون سی رسم رہ گئی ہے؟ وہاں مجھے پیچھے اچھا خاصا لوٹ چکے ہو، اب اور کتنا لوٹو گی؟ دیکھو میں ایک پیسہ اور نہیں دینے والا، ہٹو یہاں سے۔ اسے بہت غصہ آیا تھا۔ پہلے وہ اس کے سارے پیسے نکلوا چکی تھی، لیکن مجال ہے شرم نام کی کوئی چیز لڑکیوں میں پائی جاتی ہو۔ آج سے پتہ چل چکا تھا کہ سالیوں کی مخلوق میں شرم یا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سالیاں رسموں کے نام پر اپنے بہنوئیوں کو بہت لوٹتی ہیں۔ اس بات کا احساس آج عارش سائی کو بہت اچھے طریقے سے ہو گیا تھا۔ اس نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا تھا 50,000 کا چیک کاٹ کے اس کے ہاتھ میں رکھنے کے لیے۔ چلو اب میرے سامنے مت آنا۔ وہ ثانیہ کا ہاتھ تھام کر اٹھاتے ہوئے پورے حق کے ساتھ ثنا کے ساتھ بیٹھا تھا، جس پہ گھونگھٹ میں بیٹھی ثنا ذرا سا پیچھے ہٹ کے بیٹھی تھی۔ اس کا دل بڑی تیزی سے دھڑکا تھا اسے اپنے اتنے قریب محسوس کر کے، جبکہ اس کا اتنا لمبا گھونگھٹ دیکھ کے اس کی بےقراری بڑھنے لگی تھی۔ ایک منٹ کی یہ رس گلا کھانے والی کوئی رسم نہیں ہوتی، اور ہم ایسی کوئی رسم کر کے اپنے پیسے برباد نہیں کریں گے۔ زاوش کے کہنے پر سب سے پہلے احتجاج ظاہر شاہی نہیں کیا تھا، اپنی طرف سے نئی رسم ایجاد کر چکی تھی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ میری رسم ہے، میں نے بنائی ہے، اور اب یہ رسم ہوگی، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اور خبردار جو کسی نے منع کیا تو، آخر ہم سالیاں ہیں، ہم اپنی رسمیں خود بنا سکتے ہیں۔ اس نے پھر ایک نظر عارش کی طرف دیکھا تھا، جس کا تمام تر دھیان اپنے ساتھ بیٹھی اس خوبصورت لال لہنگے میں سجی سنوری دلہن پر تھا۔ اور میرا نہیں خیال کہ عارش ادا ثنا ادی کے ہاتھ سے رس گلا نہیں کھانا چاہیں گے۔ کیوں نہیں؟ میں ضرور کھاؤں گا ثنا، کھلاؤ گی مجھے؟ وہ خوشی سے ثنا سے پوچھنے لگا جو چہرہ جھکائے گھونگھٹ میں بیٹھی تھی۔ ارے آپ ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم سے پوچھیں، شادی پر تو ہماری چلتی ہے، اور جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ثنا آپ کو کھلائیں گی تو ضرور کھلائیں گی، بس آپ نکالے 50,000 روپے۔ اب اس نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا تو 50,000 سن کے اس کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ اس نے بے بس نظروں سے سنان سائی اور دائرم سائی کی طرف دیکھ رہا تھا جو غصے سے اسے گھور رہے تھے۔ آخر ضرورت کیا تھی اتنی جلدی ہاں ضرور کھا لوں گا بولنے کی؟ اب بھگتو خود۔ ٹھیک ہے بھئی، اپنی بیوی کے لیے میں اتنا کر ہی سکتا ہوں، رسگلہ تو اپنی شادی کا کھا کر ہی رہوں گا۔ اس نے ایک اور چیک سائن کیا تھا اور ان کی طرف بڑھایا تھا۔ لڑکیاں تو ایک ہی دن میں امیر ہو گئی تھیں، دہاڑی اچھی لگ گئی تھی سب کی، لیکن مسئلہ ثنا کے ساتھ تھا، وہ کیسے کھلاتی اسے؟ لیکن زاوش اس کا مسئلہ حل کر چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سفید رنگ کا رسگلہ رکھ کے اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے عارش کے قریب کیا تھا۔ عارش خود بھی اپنا چہرہ اس کے ہاتھ کے قریب کرتا اس کے ہاتھ سے آدھا رسگلہ کھا کر پیچھے ہٹا تھا، اپنے ہاتھوں کے پوروں پر اس کے لبوں کو محسوس کرتے ہوئے۔ ثنا کا دل بے ترتیب ہوا تھا جب عارش نے ایک اس کے ہاتھ سے آدھا بچا ہوا رسگلہ لے کے اس کا ذرا سا گھونگھٹ ہٹاتے ہوئے اس کے منہ میں ڈال دیا تھا۔ اس کی اچانک کرنے والی حرکت نے نہ صرف اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا، اس کا حساب تو وہ بعد میں بے باک کرنے والی تھی، کیونکہ فی الحال تو اس میں اتنی ہمت ہرگز نہیں تھی۔ رخصتی کی رسم ادا کی جا رہی تھی۔ ثنا کی آنکھ دے کر ہر کسی کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ زاوش، نور اور زرنش سے لپٹ کر بہت روئی تھی، جبکہ ثانیہ کو خود سے لگائے وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اماں سائی نے بھی اسے خود سے لپیٹ کر بہت ساری دعائیں دی تھی۔ بابا سائی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اپنے سینے سے لگائے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے، جبکہ سنان سائی اس کے سر پہ قرآن کا سایہ رکھ کے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ کتنا تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے جب بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں، یہ تو صرف والدین ہی جانتے ہیں کہ یہ لمحات کتنے مشکل ہوتے ہیں۔ نازوں سے پلی بیٹی کو کسی اور کے حوالے کیا جاتا ہے۔ آج اس تکلیف سے اس گھر کے لوگ گزر رہے تھے۔ وہ کوئی بہت زیادہ دور نہیں جا رہی تھی، فی الحال تو اسی گھر میں ایک کمرے میں جا رہی تھی جسے سب لوگ عارش سائی کا کمرہ کہا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بیٹی ان سے دور ہو رہی تھی، بہت دور جانے والی تھی۔ اسے شاید ہر روز اس طرح بات نہیں کر پاتے، روزانہ اسے دیکھ نہیں پاتے، لیکن پھر بھی ایک یقین تھا کہ ان کی بیٹی وہاں خوش رہے گی، سکون سے رہے گی، اپنی زندگی سنوارے گی، اپنی خوشیوں کو جیے گی۔ ان سب کو یقین تھا کہ عارش کے ساتھ اس کی نئی زندگی کی شروعات بہت خوبصورت ہوگی۔ عارش کی محبت گھر میں کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ کمرے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ گھر میں ہمیشہ سے عارب کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ وہ جب بھی پاکستان آتا تھا اسی گھر میں رہتا تھا، اسی لیے اسی کمرے کو ہی عارش کا کمرہ
کہا کرتے تھے۔ اس کی غیر موجودگی میں یہ کمرہ کسی کے استعمال میں نہیں رہتا تھا، اسی لیے اسے رخصت کر کے اسی کمرے میں لایا گیا تھا۔ ولیمہ کے 2 دن بعد ان کی پیرس کی فلائٹ تھی۔ اس نے ہمیشہ کے لیے عارش کے ساتھ چلے جانا تھا، ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی تھی۔ وہ اپنے تمام گھر والوں کی طرح اسے بھی یقین تھا کہ عارش اس کا بہترین ساتھی ثابت ہوگا۔ وہ کمرے کی خوبصورتی کو ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی تو وہ اتنی جلدی آ گیا، اس نے حیرت سے سوچا تھا، کیونکہ اسے ابھی کمرے میں بٹھا کر ہی گئے تھے۔ وہ شاید اتنا جلدی تو نہیں آ سکتا تھا، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو۔ دروازہ کھلا تو اس کی نگاہیں اپنے آپ ہی جھک گئی تھی۔ اس نے نہیں دیکھا کہ دروازے پر کون آیا ہے، لیکن آنے والا کون تھا اس سے دور رہنے والا تھا جو اسے پتہ نہیں چلتا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس بیڈ پہ آ بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔ اس کی بے چینی اپنے عروج پہ تھی، وہ بے قرار نگاہوں سے اس کے گھونگھٹ کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اس دن کی کتنی خواہش تھی مجھے تمہیں دیکھنے کے لیے، اتنا بے قرار تھا بتا نہیں سکتا۔ ایک تو مائیوں والا پردہ، یار مجھے یہ رسم کوئی خاص پسند نہیں آئی۔ حد ہو گئی، بندہ اپنی بیوی کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں نے سارے رولز کو بھی ٹھیک طریقے سے فالو کیا ہے۔ میں نے تمہاری طرف جھانکا بھی نہیں، تمہیں دیکھنا تو دور کی بات ہے، اور جانتی ہو اس وقت میں تمہارے گھونگھٹ اٹھانے کے لیے کتنا بے چین ہوں۔ لیکن ایک عجیب سا ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے لہجے کی بے قراری کو محسوس کر رہی تھی، اور اب اس کے لہجے کی بے قراری اچانک اداسی میں بدلی تو وہ خود بھی متجسس ہوئی تھی۔ کس بات کا ڈر عارش سائیں؟ وہ یوں ہی گھونگھٹ میں سے پوچھنے لگی تھی۔ وہ حیران تھی اس نے اب تک اس کا گھونگھٹ کیوں نہیں اٹھایا۔ ثنا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری زندگی میں شامل ہو چکی ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری ہو چکی ہو۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے میں جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ کچھ دیر میں سب کچھ بدل جائے گا، ہر منظر میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جائے گا۔ میں نے سنا ہے کہ خواہشیں آسانی سے پوری نہیں ہوتی، انسان کو ساری زندگی قربانی کرنی پڑتی ہے اپنی زندگی کے چند لمحوں کے لیے جن میں وہ زندگی دل سے خوش ہو سکے۔ تو بھلا مجھے اتنی آسانی سے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کیسے مل سکتی ہے؟ مجھے ڈر لگتا ہے عشق سائیں، کہیں میرا خواب ٹوٹ نہ جائے، کہیں میں پھر سے خالی ہاتھ نہ ہو جاؤں۔ مجھے تمہارا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ بول ہی رہا تھا کہ ثنا نے اپنا گھونگھٹ خود ہی ہٹا دیا۔ یہ لے، ہٹ گیا گھونگھٹ، اور دیکھ لیں مجھے، یقین بھی کر لیں، یہ کوئی خواب نہیں حقیقت ہے۔ آپ سے زیادہ اس حقیقت کو محسوس کر کے مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ آپ کو اپنے جیون ساتھی کے روپ میں دیکھ کے میں اپنے آپ کو اس دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی محسوس کر رہی ہوں۔ تھینک یو سو مچ عارش سائیں، مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے، میری ساری غلطیاں معاف کر کے مجھے اپنا بنانے کے لیے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں آپ کی وفادار بن کے رہوں گی۔ آپ کو کبھی مجھ سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں ایک اچھی ہمسفر ثابت ہوں گی۔ اپنے دل سے ہر طرح کا ڈر نکال دیں۔ اب تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہو گیا ہے، اب ہم ایک ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہم دونوں ایسے ہی ساتھ رہیں گے۔ بے شک، وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہتا، اکلیل ہمیں اسے تھام کر اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ ہاں، ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھاؤ گی۔ لیکن ابھی ہم ایک نہیں ہوئے نا، ایک ہونا ابھی باقی ہے۔ اس کے کانوں کے جھمکے اتارتے ہوئے زمانی انداز میں بولا تو ثنا شرما کے اس کے سینے میں سر چھپانے لگی تھی۔ عارش سائیں وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ عارش نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش کیا تھا۔ میرے خیال میں آج لبوں سے باتیں کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے دل کی سننی چاہیے۔ محبت میں الفاظ زیادہ، خاموشی بولتی ہے۔ آج ان خاموشیوں کو مل کر سنتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ وہ آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس کے نازک لبوں پر جھکا اپنی محبت اور شدت کی پہلی مہر اس کے لبوں پر ثبت کرتا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں قید کرنے لگا تھا۔ اب جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ لفظوں کا نہیں، خاموشیوں کا تھا، سینے میں چھپے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کا تھا۔ کمرے میں خاموشی کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی گرم سانسوں کی آواز ماحول کو فسوں خیز بنا رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے آج مکمل ہو گئے تھے۔ آج ثنا سب کچھ بھلا کر صرف اور صرف عارش شاکی ہو چکی تھی۔ آج عاشق سائیں نے اپنی سچی لگن سے اپنی محبت کو، اپنے عشق سائیں کو پورے حق سے پا لیا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی شدت کو سہ کر سونے ہی لگی تھی جب عارش نے آہستہ سے اس کا سر تکیے پہ رکھا تھا اور اٹھنے لگا تھا۔ اسے سوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ ابھی گہری نیند میں نہیں تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے اٹھتے اس کی غیر موجودگی کو محسوس کر چکی تھی۔ ارے تم تو جاگ رہی ہو، مجھے لگا سو گئی ہو۔ اچھا ہی ہے تم جاگ رہی ہو۔ تمہیں پتہ ہے میں رات کو تہجد پڑھ کے یہ دعا مانگتا تھا کہ اللہ تمہیں میرا کر دے، تو سوچا جا کے تہجد پڑھ
پاک کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اب اکیلے نہیں کروں گا۔ تم اٹھو جلدی، تم بھی نئی زندگی کی پہلی تہجد ہم ایک ساتھ پڑھیں گے۔ چلو شاباش، جلدی سے اٹھو اور اللہ پاک کا شکریہ ادا کرو جس نے تمہیں اتنا ہینڈسم اور پیار کرنے والا شوہر عطا کیا ہے۔ وہ آنکھ دبا کر اس کا ہاتھ تھام کر اس سے بیٹھے اٹھانے لگا تھا، جبکہ اس کے انداز پر ثنا بھی مسکراتے ہوئے اٹھی تھی، اور تھوڑی دیر میں وہ دونوں ایک ساتھ اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے تھے جس نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے خاص کر دیا تھا۔ نماز ادا کر کے وہ کتنی دیر دعا میں ہاتھ اٹھائے روتی رہی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا جس نے اسے بھٹکنے سے بچا لیا تھا، جس نے اس کے نصیب میں عارش لکھا تھا۔ وہ سچ میں کسی کو بے مول نہیں کرتا۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات اپنے بندے کے دل کو کبھی بھی ویران نہیں ہونے دیتی، اور اسے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اللہ نے اس کے نصیب میں عارش صحیح لکھا تھا۔ وہ بے شک بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ نماز ادا کر کے اٹھی تو عارش بیٹھا شاید اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی ثنا کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کے چہرے کا سکون دیکھ کر عارش مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا اور اسے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اس کے سینے سے لگا کر کتنی دیر یوں ہی کھڑی رہی تھی۔ آج وہ سکون اسے عارش کی پناہوں میں ملا تھا، وہ اللہ نے اس کے لیے چنا تھا، اور وہ اپنے نصیب پر بے حد خوش تھی۔ ولیمہ کی رسم خوب دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ ثنا عارش 2 دن کے بعد عمرے کے لیے سعودی عرب جانے والے تھے، جبکہ پھپھا سائیں اور پھپھو سائیں عارف سائیں پیرس کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ عارش نے ثنا کو شادی کے تحفے کے طور پر یہی گفٹ دیا تھا، شاید اس سے زیادہ بہترین اور کوئی تحفہ ہو سکتا تھا۔ ثنا یہ جان کر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ ابھی ہی جانے کے لیے بے چین تھی۔ عمرے کے بعد ان لوگوں نے 15 دن دبئی میں قیام کرنا تھا، اور عارش اسی ہوٹل کا وہی کمرے کو بک کرا چکا تھا جہاں وہ پہلے بھی ایک رات کاٹ چکے تھے۔ اس دن اس کے دل میں یہ خواہش پوری شدت سے جاگی تھی کہ وہ ثنا کے ساتھ اس چھوٹے سے بیڈ کو شیئر کرے۔ تب تو یہ ممکن نہیں تھا، لیکن اب کوئی دوری برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ثنا کو تنگ کر لیکن اس نے اسی ہوٹل کے اسی روم کو بک کرایا تھا جس پر ثنا نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اور جس دن وہ دونوں واپس آئے تھے، وہ ہوٹل کے اس مینیجر سے کہہ کے بھی آیا تھا کہ میں یہاں ضرور واپس آؤں گا جب میری شادی ہوگی، اور اس ہوٹل کے کمرے پر مجھ پہ بہت ظلم ہوا ہے۔ جیسے یاد کر کے وہ اچھا خاصا سلگتا تھا۔ اس کی باتوں پر ثنا ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ ہاف وائٹ کلر کے خوبصورت سی ڈریس میں اس وقت آسمان سے اتری کوئی حور نظر آ رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ بڑی شان بے نیازی سے بیٹھا وہ اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ سب لوگ باری باری آ کر انہیں تحفے دے رہے تھے، جنہیں وصول کرتے ہوئے ان کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی جو ان کی خوشحال زندگی کا پتہ دے رہی تھی۔ عمرہ کی سعادت حاصل کر کے آج وہ دونوں اس روم میں ہی آ چکے تھے۔ مینیجر نے بھی ان کو نہیں بھولا تھا، جبکہ ان کے روم کی بکنگ 3 ہفتے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ شادی بہت بہت مبارک ہو سر، ہمیں خوشی ہوئی آپ نے ہمارے ہوٹل کو چنا۔ ہم نے آپ کے لیے ڈبل بیڈ کا روم بک کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے اسی روم کو چنا۔ سر وہ کمرہ کافی چھوٹا ہے اور ہوٹل کے کافی سارے کمرے خالی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے ایک بہترین کمرے کا انتظام کروا سکتے ہیں، مینیجر نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہم اسی کمرے میں رہیں گے کیونکہ اس کمرے میں ہم نے بہت اچھا وقت گزارا ہے اور اگلے 15 دن تک ہم یہی رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ، ہمیں آپ کی سروسز بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسی کمرے میں آج ریسٹ کر لیں گے۔ وہ بہت خوشی سے کہتے ہوئے چابی لے کر ثنا کے ساتھ اسی کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہی کمرہ، وہی چھوٹا سا بیڈ، وہ بڑے مزے سے آ کر لیٹ گیا تھا۔ ثنا کمرے میں داخل ہوتی اسی کرسی پر بیٹھ گئی تھی جہاں کبھی وہ بیٹھا تھا۔ اسے بیٹھا دیکھ کر اس نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ اتنی دوری، شرم کرو لڑکی، شوہر ہو تمہارا، کوئی منکوہا نہیں ہوں، تم اتنی دور ہو کر بیٹھی ہو۔ وہ شرارت سے کہتا اسے بیڈ پہ گراتا خود اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ سب پتہ ہے مجھے، آپ مجھے تنگ کرنے کے لیے لائے ہیں، ورنہ ہم کسی اچھے ہوٹل میں بھی جا سکتے تھے، ورنہ بڑا کمرہ بھی لے سکتے تھے، کم از کم ہم سنگل بیڈ پر تو نہ سوتے۔ میں جانتی ہوں آپ نے جان بوجھ کر اس کمرے کو بک کیا ہے تاکہ آپ مجھے تنگ کر سکیں، لیکن جو بھی کرنا ہے کر لیں۔ میں پہلے ہی بتا رہی ہوں، میں بہت ساری شاپنگ کروں گی، یہاں پر بہت اچھے پارلرز ہیں، ان کا نام بھی لسٹ میں شامل ہے۔ اس کے لبوں کا لمس اپنی گردن پہ محسوس کرتے ہوئے گردن اکھڑا کے بولی تھی۔ اس کی بات پر عارش نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تھا۔
وہ پارلر والا کیا سین ہے؟ اتنے دنوں میں تم نے پارلر کا نام بھی نہیں لیا۔ اتنے دنوں میں سعودی عرب کے کسی علاقے میں ان لوگوں نے زیارت کی تھی، لیکن اس نے ابھی تک پارلر کا ذکر بھی نہیں کیا تھا، اور یہاں آتے وہ پارلر کی تلاش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ہاں، کیونکہ مجھے پارلر جانا ہے۔ حالت دیکھیں میری کیا ہو گئی ہے۔ میں ہر 15 دن کے بعد پارلر جاتی ہوں، اور جب سے میں سعودیہ میں تھی تو وہاں میں میک اپ کر کے عمرہ تو نہیں کر سکتی تھی نا، اس لیے مجھے اب پارلر جانا ہے۔ پیڈی کیور کروانا ہے، مینی کیور کروانا ہے، فیشیل کروانا ہے، اور بالوں کی کٹنگ ٹھیک سے کروانی ہے، تو پارلر تو مجھے جانا ہوگا۔ ویسے بھی شادی کے پہلے کچھ دن ہیں تو تیار شیار بھی ہونا ہوتا ہے۔ میرا لائف سٹائل الگ ہے نا، نہ میں ایسے رہ سکتی۔ مجھے خود کو سجانا بہت پسند ہے، اور پارلر جانے بنا میرا گزارا نہیں۔ اس نے تفصیل سے بتایا تھا، اور عارش اس کی ساری باتوں سے بس یہ اندازہ لگایا تھا کہ پارلر بہت ضروری ہے، اور پھر بیگم صاحبہ کا حکم تو ٹالا نہیں جا سکتا نا۔ ٹھیک ہے عشق سائیں، میں ڈھونڈ لوں گا کوئی اچھا سا پارلر، لیکن ایک بات پوری ایمانداری سے بتاتا ہوں، تمہیں کسی پارلر کی ضرورت نہیں ہے۔ تم تو ہو ہی دنیا کی سب سے پیاری لڑکی۔ اس کے لبوں پہ جھکتا وہ اپنی تمام تر سچے جذبات کے ساتھ بولا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ تو مجھے پتا ہے میں ہوں ہی پیاری، لیکن میں نے ہر وقت پیاری لگنا چاہتی ہوں۔ آپ کی نظر مجھ سے بالکل بھی نہیں ہٹے، اور ویسے میں نے دیکھا ہے یہاں پر بہت خوبصورت لڑکیاں ہیں۔ اگر یہاں کوئی آپ کی نظروں میں آ گئی تو میرا کیا ہوگا؟ میں بالکل رسک نہیں لے سکتی۔ اس نے بڑی معصومیت سے کہا تھا۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے میں عارش شاہ تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ ہو سکتا ہوں؟ اس کی بات سن کے وہ سچ میں حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اتنے دنوں میں کہاں اس کی دیوانگی میں کمی آئی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی، میں جانتی ہوں آپ میرے علاوہ کسی کی طرف نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی کبھی متوجہ ہوں گے، لیکن میں کیوں رسک لوں؟ پھر میں تو ہمیشہ خوبصورت دکھوں گی تاکہ آپ کبھی بھی مجھ سے دور نہ جا سکیں۔ جو تمہیں دیکھے بنا ایک پل نہیں کاٹ سکتا تھا، تم سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتا تھا، تمہیں لگتا ہے وہ کبھی تم سے دور ہو سکے گا؟ لیکن پھر بھی خوبصورت دکھنا تمہارا حق ہے۔ میں پارلر کا پتہ کروا لوں گا، لیکن فی الحال تو تم میرے پاس آؤ نا۔ اس چھوٹے سے بیڈ میں سے میں نے بدلہ لینا ہے۔ اس رات اس نے مجھے بہت تنگ کیا تھا۔ اس اپنی پناہوں میں قید کرتا وہ شرارت سے گنگنایا تو ثنا کھلکھلا کے ہنسی تھی، لیکن وہ زیادہ دیر کھلکھلا نہ سکی تھی۔ اب اسے اس بات کا فیصلہ کرنا تھا، وہ بدلہ اس بیڈ سے لے رہا تھا یا اپنے عشق سائیں سے۔ 1 ماہ بعد۔ مبارک ہو بیٹا، بیٹا ہوا ہے۔ ہاتھ میں ایک پیارا سا بچہ پکڑے وہ باہر آئی تھی۔ بچہ صحت مند تھا اور زرنش بھی بالکل ٹھیک تھی۔ ان کے خاندان کا پہلا بچہ پہلا وارث ان کے ہاتھ میں تھا۔ زرنش کی ڈیلیوری بالکل نارمل ہوئی تھی اور بچہ بھی بہت صحت مند تھا، اور یہ صرف اور صرف زرنش کا اپنا خیال رکھنے کی وجہ سے ہی ہو پا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر وہ مزید 2-3 گھنٹے انہیں واپس گھر لے کر جا سکتے ہیں۔ آج حویلی میں جیسے خوشیوں کی بہار آ گئی تھی، ہر کوئی بہت زیادہ خوش تھا۔ سنان تو جیسے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں لے کر جی اٹھا تھا۔ اس کا دل نہیں کر رہا تھا اس معصوم سے وجود کو کسی اور کے حوالے کرنے کا، لیکن یہ اس دنیا میں اس کا پہلا دن تھا تو ظاہر ہے وہ سب کو چاہیے تھا۔ اسے سب کے حوالے کر کے وہ منہ پھلا کر اندر زرنش کے پاس آ گیا تھا۔ یار حد ہو گئی، بچہ میرا ہے، اولاد میری ہے، اور مجھے کوئی نہیں دے رہا، جیسے میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں جو اسے گرا دوں گا۔ یار یہ لوگ تو میری باری ہی نہیں ہونے دے رہے، اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ اس کے انداز پہ وہ مسکرا دی تھی۔ آپ کے ساتھ ساتھ وہ سب لوگ بھی تو انتظار کر رہے تھے نا۔ رات میں آپ کے پاس ہی ہوگا، میں تو اپنی نیند پوری کروں گی، وہ آپ نے ہی سنبھالنا ہے، جی بھر کے اٹھا لیجیے گا۔ جب کس کی بات سن کے سنان نے مسکراتے ہوئے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے تھے۔ تھینک یو سو مچ اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے، بہت بہت پیارا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ پیارا کیسے نہیں ہوگا، میرے سنان سائی کا بچہ ہے۔ ہاں یہ بھی ہے، اب میرا بچہ ہے، پیارا کیسے نہ ہوتا؟ اب میں اتنا پیارا ہوں تو بیٹا تو پیارا ہی ہوتا ہے نا، ہونا بنتا ہے نا۔ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے سارا کریڈٹ لے گیا تھا، جس پہ زرنش میں بھی مسکرا دی تھی۔ کتنی خوبصورت لگ رہی ہو تم زاوش، اتنی زیادہ تیاری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تو بس تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ تم نے تو ثنا کی شادی میں بھی اتنی تیاری نہیں کی تھی جتنی آج تیار ہو۔ زرنش اپنے چند دن کا بیٹا اٹھائے کمرے میں آئی تو اس کو فل تیار دیکھا تھا۔ ہاں تو یہ بھی دیکھے نا کہ شادی کس کی ہے، میرا تیار ہونا تو بنتا ہے نا۔ میں تو چاہتی ہوں کہ میں اس مسکان سے بھی زیادہ خوبصورت لگوں، وہ مزید تیار ہوتے ہوئے بولی تھی۔ اس بیچارے کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے، ہر وقت اس کی برائیاں کرتی رہتی ہو؟ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، وہ بیچاری تمہیں کہتی کیا ہے؟ وہ یہاں پر کام کے سلسلے میں آئی تھی اور اپنا کام ختم کر کے وہ جا چکی ہے، لیکن تمہاری اس کے ساتھ بے اجازت ختم نہیں ہو رہی۔ زرنش نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کو بیڈ پہ رکھا تھا۔
یہی سوال میں آپ سے کرتی اگر اس کا سچ میں ادا سائیں سے نکاح ہوا ہوتا تو، لیکن ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لڑکی کی شادی ہونے جا رہی ہے لیکن اس کی آنکھیں اب تک میرے ساحر سائیں پر ہیں۔ میرا تو دل کرتا ہے اس کی آنکھیں ہی نکال دوں، لیکن پھر سوچتی ہوں ملک کے لیے کام کرتی ہے، اس کی آنکھیں ملک کے کام آئیں گی، ورنہ جو میرے ساحر سائیں کو آنکھ اٹھا کر یا میری نگاہ سے دیکھے میں تو اسے دیکھنے کے قابل بھی نہ چھوڑوں۔ وہ تو بس ملک کے نام پر مجھ سے محفوظ ہے، ورنہ اب تک میں اس کا کچومر نکال چکی ہوتی۔ کوئی عام لڑکی نہیں ہوں میں، اس گاؤں کے سردار کی بہن ہوں، وہ بڑے مزے سے کہتی اپنی مکمل تیاری دیکھنے لگی تھی۔ زرنش نے بھی اسے سر سے پاؤں تک دیکھا تھا، ہے تو وہ بھی اس کے گاؤں کے سردار کی بہن کی بیٹی سردار کی بہن، لیکن اس نے کبھی بھی اس انداز میں یہ بات کہیں نہیں کہی تھی۔ نور کا 8واں مہینہ چل رہا تھا، اس کی طبیعت اکثر خراب ہی رہتی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی کنڈیشن بہتر نہیں بتائی تھی، ہو سکتا ہے اس کا آپریشن کیا جائے، لیکن پھر بھی مسکان نے بہت زور دیا تھا اپنے نکاح میں آنے کا۔ آج اس کا ثقلین یار خان کے ساتھ نکاح تھا۔ رات میں مہندی کی رسم میں بھی زرنش اور زاوش گئی تھی، لیکن آج اس نے کہا تھا کہ گھر کے سب افراد اس میں شرکت کریں گے۔ اس کی وجہ سے نور کو بھی اس نکاح پہ جانا پڑ گیا تھا۔ اس کا دل بالکل بھی نہیں کر رہا تھا کہیں پہ جانے کا، لیکن مسکان کے اتنے زیادہ اصرار کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ چلو نیچے آؤ، نور بھی تیار ہو چکی ہے، بس تم ہی رہ گئی ہو، اتنی زیادہ تیاریاں کر رہی ہو۔ وہ آتے ہی میرے شہزادے کو لے آنا، اور آتے ہوئے میرے شہزادے کو لیتی آنا۔ وہ جاتے ہوئے سے اپنا بیٹا وہیں چھوڑ گئی تھی، جس پر زاوش اپنی تیاری پہ ایک نظر ڈالتی بیڈ کے پاس آئی تھی اور وہیں اس کے ساتھ لیٹ کر اسے پیار کرنے لگی تھی۔ جب تھوڑی دیر میں ساحر نہا کر باہر نکلا تھا، یہ کیا تم ایسے دلہن بن کے جاؤ گی شادی میں؟ اتنی زیادہ تیاری تو مسکان نے بھی نہیں کی ہوگی۔ دلہن بننے میں جتنی تم نے کی ہے، وہ سر سے پاؤں تک اس کی تیاری دیکھ کر بولا تھا۔ ہاں تو کرے تیاری، وہ دلہن ہے، اس کو تو ان کو زیادہ تیار ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ خوبصورت کوئی دوسرا لگے تو کیوں لگے؟ میرا کوئی قصور نہیں، میں تو ایسے ہی تیار ہو کر جاؤں گی تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ جو میرا ہے اس کو میرا کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، اس کے پیچھے وجہ ہے یہ خوبصورتی، اس نے بڑے مزے سے کہا تھا، اور بڑی خوبصورتی سے اس نے ساحر کے بجائے وہ لفظ استعمال کیا تھا۔ اب ساحر کو اترانے کا موقع تو نہیں دے سکتی تھی نا۔ اوہ معصوم لومڑی، مطلب تمہیں اس بات کی بھی غلط فہمی ہے کہ تم خوبصورت ہو؟ اگر تمہیں لگتا ہے میک اپ کر لینے سے تم خوبصورت ہو جاؤ گی تو اپنے دماغ سے خناس نکال دو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو زاوش کو صدمہ ہوا تھا اور وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ مطلب کہ میں خوبصورت نہیں ہوں اور آپ کو میری خوبصورتی سے محبت بھی نہیں ہے؟ اپنا غرور ٹوٹا محسوس کر کے اسے سچ میں برا لگا تھا۔ ساحر نے سڑتے پاؤں تک اس کو دیکھا تھا، پھر اس کا چہرہ دیکھ کے مسکرا دیا تھا۔ عورت ہر روپ میں خوبصورت ہوتی ہے، عورت اللہ کی طرف سے خوبصورت تخلیق ہے اور اس چیز سے انسان کبھی انکاری نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے تمہاری خوبصورتی سے نہیں، تمہاری معصومیت سے محبت ہے۔ تم نے مجھے ہنسنا سکھایا ہے، میری زندگی میں رنگ بھرے ہیں، اور یہ سب کچھ تمہاری خوبصورتی سے نہیں معصومیت نے کیا ہے۔ وہ پیار سے اس کے ماتھے پہ لب رکھتا پیچھے ہٹا تھا اور وہ اس کی اسی طرح کھڑی تھی۔ مطلب یہ کہ میں خوبصورت نہیں ہوں؟ تھوڑی دیر کے بعد اسے اپنے اتنے قریب سے بہت اداس سی آواز سنائی دی تھی۔ ظاہر ہے اس کو اس خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی کہا جاتا تھا، تو آخر اس کا شوہر اس بات سے انکار کیسے کر سکتا تھا؟ ٹھیک ہے اس کی معصومیت اسے پسند تھی، لیکن وہ کم از کم اپنی نظروں میں تو بالکل معصوم نہیں تھی، اور سب اسے شیطان کے والد کہتے تھے والدہ کہتے تھے۔ یہ شخص اس کی معصومیت پر کیسے فدا ہو گیا؟ ساحر اسے سر تک سے پاؤں تک جانتا تھا اور اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ اب تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم کتنی خوبصورت ہو، تو ہم مسکان کے نکاح میں نہیں جا پائیں گے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے قریب کھینچتے وہ ذومانی انداز میں بولا تو اس کی بات کا مطلب سمجھ کے وہ کانوں تک سرخ ہو گئی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں جاننا کچھ بھی، جلدی چلیں، مجھے پتا ہے میں بہت خوبصورت ہوں، اس سے جلدی سے پیچھے ہٹاتے ہوئے بیڈ سے اپنا دوپٹہ اتارتے ہوئے بولی تھی۔ زاوش کے اس انداز پر ساحر نے مسکراتے ہوئے بیڈ پر لیٹے شہزادے کو اٹھایا تھا۔ وہ اپنا مکمل وجود چادر سے چھپائے اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ شادی خالص پٹھانی انداز میں ہو رہی تھی، جس میں ان لوگوں نے کافی انجوائے کیا تھا۔ تھوڑی دیر میں نکاح کی رسم ادا ہونے والی تھی۔ وہ سب لوگ ہی آج تقریباً یہاں آئے ہوئے تھے۔ مسکان کافی خوش نظر آ رہی تھی اور ساحر سائی کو زاوش کے ساتھ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ اسے نہیں لگا تھا کہ ساحر اس کی شادی میں نکاح میں شرکت کرے گا۔ اس کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہ تھی، لیکن پھر بھی وہ اسے گریز کرتا تھا۔
شاید اس کے پیچھے وجہ زاوش ہی ہوگی، یقیناً وہ جل ککڑی ہی ساحر کو اس کی طرف نہیں آنے دیتی ہوگی۔ دلہن بنی مسکان نے ان دونوں کو ساتھ داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر سوچا تھا، زاوش کی تیاری تو اس کی تیاری سے بھی زیادہ تھی، لیکن پھر بھی وہ دلہن تھی اور اوپر سے پٹھانی۔ اب زاوش کی نظروں میں اس بات کی کوئی اہمیت ہو یا نہ ہو، وہ اپنے آپ کو زاوش سے اوپر ہی سمجھتی تھی۔ اس کی نظر میں زاوش کے پاس سوائے ساحر شاکر اور کچھ نہ تھا جو اسے مات دے سکے۔ ساحر اس کے قریب آ کر مبارکباد دینے لگا تو مسکان اٹھ کے کھڑی ہوئی تھی۔ اسے یوں کھڑا دیکھ کر ثقلین یار خان بھی اٹھ گیا تھا۔ ساحر سے نکاح ہونے میں وقت ہے، اب بھی وقت ہے، اگر آپ ہاں کہتے ہیں تو میں نکاح سے دوسری بار بھاگنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیں، میں زاوش کے ساتھ اس کی بہن بن کر رہوں گی۔ آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لڑائی جھگڑا کریں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر یہ مجھ سے لڑے گی تو میں بھی ہنس کے برداشت کر لوں گی، لیکن چپ کر لڑکی، شرم کرو، یہ تمہارا نکاح ہو رہا ہے، تم میرے سامنے میرے شوہر پر لائن مار رہی ہو۔ ساحر کو اپنے پیچھے چھپانے کی ناکام کوشش کرتے زاوش مسکان سے کہنے لگی۔ اس کے انداز پر ساحر کے لبوں پہ بے اختیار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ نکاح مبارک ہو دوست، اور یہ مصیبت بھی مبارک ہو، وہ ثقلین یار خان سے گلے ملتے ہوئے اسے کہنے لگا، جبکہ ثقلین مسکراتے ہوئے اس کی مبارکباد وصول کرنے لگا تھا۔ یہ بہت پرانی بات نہیں تھی، ابھی 2 دن پہلے ہی تو مسکان نے اسے کہا تھا کہ جس دن ساحر شاہ نے ہاں کر دی تمہارا پتہ کٹ جائے گا۔ مکمل بات پتہ چلنے پر اسے یہ پتہ چلا تھا کہ ساحر اس کا کرش تھا۔ وہ بڑی مضبوط لڑکی تھی۔ فلموں کے ہیرو پر مرنا، کیا پھر کسی ناول کے ہیرو پر مٹنا اس لڑکی کے اصولوں میں شامل نہیں تھا۔ وہ تو اصل زندگی میں کسی کو ہیرو مان بیٹھی تھی۔ اسے ساحر کی ظاہری شخصیت بھی دلچسپی نہ تھی، بلکہ پہلے اس کے نام نے اسے اس کی طرف متوجہ کیا تھا۔ سنان اور دارم اس کا بہت نام لیتے تھے، اور پھر ساحر کے کردار کی مضبوطی نے اسے اس کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ وہ آج بھی اس کا کرش تھا، محبت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی یہ شخص اسے بہت پسند تھا۔ اس کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتی تھی۔ باقی زاوش کو تنگ کرنا تو اپنا فرض سمجھتی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کے معاملے میں زاوش بہت زیادہ پوسیسو ہے، اور ہونا بھی چاہیے، آخر وہ بندہ ہی اتنا شاندار تھا، اس پر حق رکھنے والے کو مغرور ہونا چاہیے۔ مولوی صاحب کے آ جانے کے بعد وہ لوگ اسٹیج سے اتر کر نیچے چلے گئے تھے۔ جب تھوڑی دیر میں نکاح کی رسم شروع ہوئی تھی اور مسکان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثقلین یار خان کا کر دیا گیا تھا، اسے پا کر وہ بہت خوش تھا۔ تھوڑی دیر میں رخصتی ہوئی تھی، سب لوگ ایک بار پھر سے ان کو مبارکباد دینے کے لیے اوپر آئے تھے۔ دارم نے بہت شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، وہ اس کے لیے بہنوں جیسی تھی۔ ان دونوں نے مل کر 3 سال تک اس پروجیکٹ پہ کام کیا تھا۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے۔ مسکان کے سارے خاندان میں خبر پھیل چکی تھی کہ مسکان آرمی میں ایک بہت بڑے عہدے پر آفیسر ہے، اور اس نے اپنا کام بہت ایمانداری سے کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی پرسنل لائف میں بہت زیادہ ڈسٹربنس رہی تھی۔ ایک آرمی والی لڑکی سے کون اپنا رشتہ نہیں جوڑنا چاہے گا؟ ثقلین کے بابا یہ بات سن کر مسکان آرمی میں ہے بہت خوش ہوئے تھے، اور انہیں اب کوئی اعتراض نہیں تھا کہ ثقلین یار خان اب بھی اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ جان کر سب لوگ یہ خوش تھے کہ ایک لڑکی ہو کر اس نے اپنی منزل حاصل کر لی تھی۔ سب جان چکے تھے کہ اس کے بارے میں پھیلی گئی باتیں بہت جھوٹی تھی۔ پہلے دارم بھی دوبارہ ان کے گھر ہو کر گیا تھا، مسکان کو پہلی دفعہ چھوڑنے کے لیے بھی وہی آیا تھا۔ وہ بھی اندر جانا چاہتا تھا، لیکن مسکان نے منع کر دیا۔ اس نے کہا وہ خود اپنے بابا سے بات کر لے گی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے بابا اس کے ساتھ ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے بابا نے فخر سے سر اٹھا کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ ایسی بہادر بیٹی کو پا کر کیوں نہ فخر کرتے، اور آج اس کی خواہش پوری کر کے وہ بھی تو بہت خوش تھی۔ ساحر اور زاوش ایک بار پھر سے اوپر آئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں انہیں واپس جانے کے لیے نکلنا تھا۔ ساحر کو دیکھ کر مسکان نے منہ پھلا لیا تھا۔ اب کیوں آئے ہیں بے وفا صنم؟ ہو گئی میں کسی اور کی، اور کہ نکاح ہو چکا ہے، اب مجھے بھول جائیں، میں آپ کے نصیب میں نہیں تھی، وہ افسوس کرتے ہوئے بولے تو ساحر پھر سے مسکرا دیا تھا۔ نکاح مبارک ہو، ہمیشہ خوش رہو، اللہ تمہاری زندگی خوشیوں اور رنگوں سے بھر دے۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دعائیں دینے لگا تو مسکان نے فوراً خود کو ثقلین کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے ساحر صحیح، میں آپ کی دیوانی ہوں، مجھے بہن والی دعائیں نہ دے۔ پہلے ہی آپ کی بیوی مجھے آپ کی بچوں کی پھوپھو بنا چکی ہے، مجھے سچ میں آپ کی بہن بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑے تھے جب ثقلین نے ساحر صحیح کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سر پہ رکھ لیا تھا۔ مجھے دعائیں دے دیں ساحر صحیح، جس نے اس پاگل کو برداشت کرنا ہے، آپ کی دعائیں میرے کام آئے گی۔ اس کے انداز نے ساحر کو مسکرانے پہ مجبور کر دیا تھا، اور پھر رخصتی کی رسم کی گئی تھی۔ رخصتی کہیں دور ہرگز نہیں ہو رہی تھی، بس دونوں گھروں میں صرف ایک دیوار تھی،
اور ایک گھر سے دوسرے گھر ہی جانا تھا۔ وہ تو بچپن سے یہیں پلی بڑی تھی، اس لیے جگہ انجان نہیں تھی۔ وہ بھی آخر بیٹی کی رخصتی کی جا رہی تھی تو ماحول کافی افسردہ ہو گیا تھا، اور پھر مسکان بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پیا کو پیاری ہو گئی۔ ثقلین یار خان بہت چاہت اور محبت سے اس کے خوابوں کے ساتھ اپنی دنیا میں لے گیا تھا۔ وہ سب واپسی کی تیاری کرنے لگے جب دارم شاہ نے نور کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اماں سائی کی مدد سے کرسی سے اٹھتی آہستہ آہستہ ان کے پیچھے جانے لگی تھی۔ وہاں کافی سارے بچے اپنے کھیلوں میں مصروف تھے جب اچانک ہی سامنے سے آتا بچہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا تھا۔ یقیناً وہ سب لوگ اپنے کھیل میں مگن تھے، کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اچانک ایسا ہو جائے گا۔ سامنے سے آنے والے بچے نے جلد بازی میں آگے نکلنے کے لیے اپنے سامنے آئی نور کو دھکا دے دیا تھا، جسے نور سنبھل نہیں پائی تھی اور سیدھے سے جا کر گاڑی سے لگی۔ تکلیف کی شدت سے اسے وہیں پہ زمین بوس کر دیا تھا۔ اس کی چیخ نے وہاں موجود ہر شخص کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے سیدھا ہسپتال لے کر آئے تھے۔ نور رستے میں بے ہوش ہو گئی تھی، اس کی حالت حد درجہ خراب تھی۔ سب لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ آتے اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا تھا۔ اندر آپریشن شروع ہو چکا تھا اور باہر سب کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ کوئی بھی گھر جانے کو تیار نہیں تھا۔ نور کی تکلیف نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ اب بھی اس کی ڈیلیوری میں تقریباً 15 دن باقی تھے، اور ایسے میں اس کی حالت اتنی خراب ہو جانا سب کے ہاتھ پاؤں پھلا چکا تھا۔ ہمیں خون کی ضرورت ہے، اس کو خون بہت ضائع ہو چکا ہے۔ اس کی جان بچانے کے لیے کہیں سے خون کا انتظام کریں۔ اس کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے اور اس وقت یہ بلڈ گروپ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ جب تک خون کا انتظام نہیں ہو سکتا ہم آپریشن نہیں کر سکیں گے، ڈاکٹر نے باہر نکلتے ہوئے بتایا تھا۔ تو آپ لوگ کہیں سے انتظام کریں، باہر سے منگوا لیں۔ دارم چلا اٹھا تھا۔ اتنی سی بات پر وہ در کو اتنی تکلیف میں رہنے دے رہے تھے۔ سائیں اگر اتنا ٹائم ہوتا تو ہم منگوا لیتے، لیکن وقت نہیں ہے۔ ہمیں جلد از جلد کوئی ڈونر چاہیے آپ کی مسز کو خون دے سکے۔ آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے کسی کا بلڈ میچ کر جائے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر سب نے باری باری اپنا بلڈ چیک کروایا، لیکن کسی کا بھی خون او نیگیٹو نہیں تھا۔ دارم سائی تم یہی اسپتال میں رکو، میں سنان جاتے ہیں خون کا انتظام کرنے۔ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، سائی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ انہیں جلد سے جلد خون کی ضرورت تھی۔ وہ سب لوگ پریشان ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ سنان اور ساحر خون کا انتظام کرنے کے لیے جا چکے تھے، جبکہ زاوش تو مسلسل جائے نماز پہ بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی، جبکہ اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ ایسا ہو جائے گا ان لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ نور کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، لیکن وہ سب اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ نور کو اپنے ساتھ لانے کی ضد ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ دونوں سے لا کر پچھتا رہی تھی۔ دارم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ اپنی در کی زندگی کس طرح بچائے۔ یہ ایک ایسا امتحان تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جانے کے بعد بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی در کو اس تکلیف سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ وہ وہیں بے بس ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ جب اس نے سامنے سے آتے وجود کو دیکھا تھا، اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے سر پہ جا سوار ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تماشا دیکھنے آئی ہو میری بے بسی کا؟ تم نے بد دعا دی تھی نا مجھے، میں کبھی خوش نہ ہوں، مجھے میری محبت نہ ملے۔ جس طرح میں نے تم سے تمہاری محبت چھین لی ہے، اس طرح میں بھی کبھی خوش نہ رہوں۔ اس نے مجھے ہنسی آئی تھی کیونکہ بد دعاؤں پر میں یقین نہیں رکھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا شاید بد دعا کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن آج مجھے لگ رہا ہے مجھے تمہاری بد دعا لگ گئی ہے، کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی اپنے آپ کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا جتنا آج کر رہا ہوں۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، شبنم کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ شبنم سر جھکائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ سردار سائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ شبنم خون دینے آئی ہے، اس کا خون سردارنی کے خون سے میچ کرتا ہے، پلیز ہمیں علاج کرنے دیجیے، آپ بعد میں اس سے بات کر لیجیے گا۔ شبنم پلیز جلدی اندر چلیں، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ اسے کہتے ہوئے شبنم کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ اندر لے گئے تھے، جبکہ وہ بس اسے دیکھتے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شبنم باہر آئی تھی، اس کے ہاتھ پہ چھوٹا سا بینڈیڈ لگا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ بھی جو بھی تھا، اس لڑکی نے آج اس پہ احسان کیا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ رکی تو دارم نے بس ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ سائی میں نے بہت کوشش کی آپ سے ملنے کی، آپ سے بات کرنے کی، لیکن میں شرمندہ تھی، مجھ میں ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں آپ کا سامنا کر سکوں۔ میں ایک اچھی اولاد ثابت نہیں ہو سکی۔ میں نے اپنے ایک ایسے شخص سے محبت کی جو عورتوں کا سودا کرتا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے آپ نے مجھے اس حیوان سے بچا لیا، اس لیے میں اپنے باپ کی عزت کو رونگ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی تھی۔ لیکن سچ کہتے ہیں والدین کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ میرے والدین نے میرے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ آج میں بہت خوش ہوں۔
اپنی زندگی میں 2 مہینے پہلے سے اسپتال میں میرا بچہ پیدا ہوا تھا۔ ابھی آج صبح ہی میں چیک اپ کروانے آئی تھی تو ڈاکٹر نے ذکر کیا کہ میرا خون بہت کم لوگوں سے ملتا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا میرا خون سردارنی سے ملے گا۔ وہ تو جب ہسپتال والوں میں شوہر کو فون کر کے بتایا تو میں بھاگی چلی آئی۔ آپ نے میری زندگی بچائی تھی۔ اگر میں آپ کے کام نہ آتی تو بھلا یہ زندگی کس کام کی؟ آپ نے ثابت کیا کہ آپ سے بہتر اس گاؤں میں کوئی اور سردار نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ آپ کی وجہ سے میری عزت بچ گئی، ورنہ وہ گھٹیا انسان نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ میں آپ کا احسان تو نہیں چکا سکتی تھی، لیکن آپ کا شکریہ ضرور ادا کروں گی۔ وہ اس کے پیروں میں گرتے ہوئے بولی تو دارم فوراً پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تمہیں تمہاری غلطی کا احساس ہو گیا، یہی بہت بڑی بات ہے۔ تم غلط راستے پہ چل نکلی تھی اور تمہیں ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ خوش رہو، ہمیشہ شاد و آباد رہو۔ تمہارا احسان میں زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا سردار سائیں، اور صحیح کہا آپ نے، بد دعا کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ میں ہر نماز میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اللہ پاک آپ کو دنیا جہان کی ہر خوشی عطا کرے، اور جس بہن بیٹی کو غلط راستے پر چلنے کی اور کسی بہن بیٹی کو غلط راستے پہ چلنے کی توفیق عطا نہ کرے۔ میں ہر روز جھولی پھیلا کر آپ کے لیے دعائیں مانگتی ہوں۔ اللہ پاک آپ کی ہر مشکل آسان کرے۔ میرے بس میں نہیں میں اپنی سردارنی کو ٹھیک کر دوں، لیکن جتنا میرے بس میں تھا اتنا میں نے کیا، باقی اللہ کی مرضی۔ میرا شوہر انتظار کر رہا ہے، بچہ چھوٹا ہے نا، رو رہا ہوگا، پھر آؤں گی کسی دن۔ سردارنی سے ملنے کے لیے حویلی میں وہ جانے لگی تو دارم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر چند نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیے تھے۔ میری طرف سے بچے کے لیے کچھ لے جانا، اس کے کہنے پر اس نے خوشی سے وہ نوٹ تھام لیے تھے۔ وہ تو چلی گئی، لیکن دارم ابھی پوری طرح ریلیکس نہیں ہو پایا تھا، کیونکہ ڈاکٹر ابھی بھی درد کو خطرے میں ہی بتا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں اس کاغذ پہ بالکل سائن نہیں کرنے والا۔ تمہارا فرض ہے کہ تم میری بیوی اور بچی کو بچاؤ۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ کسی ایک کو بچاؤں گا، وہ میری زندگی ہے، مجھے ان دونوں کی زندگی چاہیے۔ وہ کاغذ ڈاکٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہم آپ کی کنڈیشن سمجھ سکتے ہیں، اور ہماری کوشش بھی یہ ہوگی ہم ان دونوں کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن پھر بھی ایک کریٹیکل کیس میں سے کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ ایسے کیس میں اگر ماں یا بچے میں سے کسی ایک کی جان بچے تو اس کے ذمہ دار ہسپتال نہیں ہوگا۔ سر، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ نے چاہا تو کچھ برا نہیں ہوگا۔ سائیں، آپ کے ہونے سے ہم ہیں، آپ کی وجہ سے تو آج ہم اس مقام پر ہیں۔ اگر ہم آپ کے بیوی اور بچے کو نہ بچا سکے تو لعنت ہے ہمارے ڈاکٹر ہونے پر۔ سامنے کھڑی ڈاکٹر بول رہی تھی، جبکہ سائیں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میری در کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر، اس نے بڑی مشکل سے کہتے ہوئے پیپر سائن کیے تھے۔ پوری کوشش کریں گے سائیں، ہم اپنی جان لگا دیں گے، بس آپ دعا کریں۔ بے شک ہر مشکل آسان کرتا ہے اللہ، وہ کہتے ہوئے اندر کی جانب چلی گئی تھی، جبکہ دارم ایک بار پھر اسی جگہ بیٹھ گیا تھا، بالکل کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح۔ وہ اتنا بے بس پہلے تو کبھی نہیں تھا۔ در کو کھونے کے خیال سے نے اسے جیسے پاگل کر دیا تھا۔ اس کے بس میں نہیں تھا کہ وہ کچھ کر پاتا، لیکن آنے والے ایک ایک سیکنڈ اس کی جان لے رہا تھا۔ اس سے زیادہ اذیت ناک دن اس کی زندگی میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ مبارک ہو سائیں، بیٹی ہوئی ہے، وہ مرمری سے کمبل میں ایک نازک سا وجود اسے دکھا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر دارم کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا۔ بس اس ننھے سے وجود کو دیکھ رہا تھا جو ڈاکٹر کی باہوں میں تھا۔ وہ بہتر ہے، لیکن بچے کی کنڈیشن کافی نازک ہے۔ ہم اسے مشین میں رکھیں گے تاکہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو، اور سردارنی جی کو کچھ دن بھی یہیں رکھنا ہوگا جب تک بچی مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی تو دارم نے اپنی معصوم سی بیٹی کے نازک گالوں کو چوما تھا۔ اس کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا، وہ دونوں بہتر حالت میں ہیں۔ بچی کو ڈاکٹر کو تھماتے ہوئے در کو دیکھنے اندر چلا گیا تھا۔ در کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا، لیکن اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے وہ اسی کے پاس بیٹھ گیا تھا، اور پھر کتنی دیر اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ دارم سائیں، ہم اسے اٹھا نہیں سکتے، اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے میری بیٹی کے پاس رہنا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تب اسے ماں کے پاس لانا چاہیے نا۔ یہ لوگ اسے مشین میں کیوں سلاتے ہیں؟ کم از کم تھوڑی دیر کے لیے تو میں اپنے پاس رکھ سکتی ہوں۔ آج تیسرا دن تھا اور وہ یہاں ہاسپٹل میں تھے۔ سب لوگ باری باری گھر جا چکے تھے۔ نور کی بہتر کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ہسپتال میں اس کے ساتھ صرف دارم ہی رہ گیا تھا۔ کچھ دن کی بات ہے، پھر ہم ہمیشہ کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ جب تک اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہوتی تب تک
وہ ایسے ہی رہے گی. ایک تو تمہیں اسے دنیا میں لانے کی جلدی تھی نا، اسی لیے سب کچھ ہوا. اگر وہ اپنے وقت پر آتی تو سیدھی ہمارے پاس آتی. اس کے پاس بیٹھے وہ بڑے مزے سے بولا تھا. در کی حالت اتنی بھی ٹھیک نہیں تھی کہ وہ چل پھر کے اپنی بیٹی کو جب دل چاہتا تب دیکھ پاتی. ڈاکٹر نے اسے بار بار مشین سے نکالنے کے لیے منع کیا تھا. زیادہ سے زیادہ 10 منٹ تک باہر رکھا جاتا تھا کیونکہ وہ وقت سے پہلے پیدا ہوئی تھی. جو نشوونما ماں کے پیٹ میں ہونی چاہیے تھی وہ فی الحال اس مشین میں کی جا رہی تھی. ماشاءاللہ اب ہمارا ملک بھی اتنی ترقی کرنے لگا ہے، ورنہ ایسے کیسز کو ہمیشہ باہر کے ملک میں بھیجا جاتا تھا. لیکن اب آہستہ آہستہ پاکستان بھی ان معاملات میں آگے بڑھ گیا ہے، نکل آیا ہے. تارم بس یہی سوچ رہا تھا اگر پاکستان میں سہولیات موجود نہ ہوتی تو شاید وہ اپنی بچی کو کبھی نہ دیکھ پاتا. گھر میں ان کا ویلکم بہت دھوم دھام سے کیا گیا تھا. گاؤں میں خوشیاں دوبارہ آ چکی تھیں. آخر دنیا میں دارم شاہ کی بیٹی نے قدم رکھا تھا اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. اس گاؤں کے سردار کی بیٹی اس گاؤں کے لیے شہزادی کس سے کم نہ تھی. ہر کوئی خوش تھا. پورے گاؤں میں مٹھائیاں بھیجی گئی تھیں، صدقہ خیرات کی گئی تھی. در بہت بری کنڈیشن سے واپس آئی تھی اور مرتے مرتے بچی تھی. سب لوگ ہی اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے. اس وقت نور کو اپنی فیملی کی ضرورت تھی. وہ سب لوگ ہی اس کے ساتھ تھے. ایک وقت تھا جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج وقت بدل چکا تھا. اس کے پاس ہر رشتہ موجود تھا جس کے لیے وہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرتی کم تھا. 3 سال بعد ارے یار آ رہی ہوں. کیا آج اسے بجا بجا کر اس معصوم کی جان لے لو گے؟ وہ فون اٹھا کر جیسے فون کرنے والے پر احسان کر رہی تھی. نہیں، کسی چیز کی حد ہوتی ہے. فون پر ہاتھ رکھ کے بھول جاتے ہو کہ ہاتھ اٹھانا بھی ہے. آ رہی تھی. میں کوئی 5 نہیں ہوں، صرف ایک ہی ہوں، وہ بھی معصوم سی. جی جناب، پتہ ہے مجھے آپ ایک ہی ہیں، لیکن اس گھر میں صرف ایک ہی نہیں ہے نا. گھر میں تو صرف ایک ہی نہیں ہے نا. کیا آپ کو اسپیشل فون اٹھانے کے لیے رکھا گیا ہے؟ عارف سائیں کی دلکش آواز نے ثانیہ کا منہ بند کر دیا تھا. آپ میں چچی سائیں کو بلاتی ہوں. وہ بس اتنا کہہ کے بھاگنے ہی والی تھی کہ عارف کی آواز اپنے سماعتوں میں سنائی دی تھی. کبھی آپ بھی ہم سے کلام کر لیا کریں، ہم بھی کبھی حال دل سنائیں آپ کو. جی میرا مطلب ہے مجھ سے بات کر لیا کریں. آپ تو بس بھاگ ہی جاتی ہیں میری آواز سن کر. کیا اتنی ڈراؤنی آواز ہے میری؟ وہ شرارتی انداز میں پوچھنے لگا تھا. پہلے سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، پھر جب آپ کا فون آتا تھا وہ لڑ جھکڑ کر جب بھی اس کا فون آتا تھا وہ لڑ جھکڑ کر بات کر لیا کرتی تھی. لیکن کچھ دن پہلے جب ان سب کی لائیو کال چل رہی تھی، باتوں ہی باتوں میں پھپھو سائیں نے ثانیہ کی منگنی کا ذکر کیا. وہ اب 17 سال کی ہو گئی تھی تو ثانیہ پر ایک اور انکشاف ہوا تھا. وہ عارف کی منگیتر تھی. یہ بات جان کر اسے جھٹکا تو لگا تھا لیکن برا نہیں لگا. لیکن دوسرا جھٹکا اسے یہ جان کر لگا تھا کہ عارف یہ بات نہ صرف جانتا تھا بلکہ وہ اس پر رضامندی دے چکا تھا. اس دن سے لے کر اب تک ثانیہ اسے کترانے لگی تھی اور اس کا ایک کترانا عارف کو بہت مزہ دیتا تھا. یہی تو وجہ تھی کہ وہ ہر دوسرے دن فون کرتا تھا، اور وہ بھی اسی وقت جب وہ باہر بیٹھ کر پڑھتی تھی اور اسے یقین تھا کہ فون اٹھانے والی ثانیہ ہی ہوگی. نہیں، مجھے نہیں کرنا آپ سے دعا کلام. اماں سائیں آ رہی ہیں اور آپ بھی ثنا آدی کو فون دیں. جی نہیں، میری بھابھی سائیں اتنی فارغ نہیں ہیں بیٹھی کہ وہ آپ سے کلام کریں گی. فی الحال ابھی وہ 5 منٹ پہلے ہی میرے پیارے سی بھتیجی کو دنیا میں لائی ہیں تو یہ بات کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے. اگر آپ کو کلام کرنا ہے تو ہم سے کریں. وہ اسے خبر سناتے ہوئے بولا تھا. کیا ثنا دی کے ہاں بیٹی ہوئی ہے؟ میں پھر سے خالہ بن گئی. میں یہ گڈ نیوز سب کو سنا کے آتی ہوں. وہ فون حمنہ بیگم کے ہاتھ میں پکڑاتی پورے گھر میں ناچنے لگی تھی، جبکہ اس کا ناچ دیکھ کے گھر میں موجود باقی 4 شیطان بھی اس کا خوب ساتھ دینے لگے تھے. تارم سائیں کی شہزادی یا ساحر سائیں کے دونوں شیطان، یا پھر معصوم سنان کا معصوم سا شہزادہ. ثانیہ تو سب کی فیوریٹ تھی. تو ان کی ٹیم میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا. نورم بھی اکیلی نہیں رہی تھی. اس کی گرل ٹیم میں 2 لڑکیاں ہو چکی تھی، جبکہ مسکان بھی آج کل میں خوشخبری سنانے والی تھی، جبکہ زرنش بھی دوسری بار ماں بننے والی تھی. زریان کا بھائی یا بہن آنے والا ہے، بلکہ اشام اور ایشام کو بھائی بہن دینے کا زاوش کا کوئی ارادہ نہیں تھا. وہ دونوں شیطانوں کے ساتھ ہی بڑی مشکل سے گزارا کر رہی تھی، اور ثنا کی خبر خوشی نے تو حویلی میں ایک بار پھر سے خوشیاں بکھیر دی تھی. اس نے کمرے میں قدم رکھا تو اشام اور ایشام دونوں بڑے مزے سے بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے. حیرت ہی، وہ دونوں کوئی شیطانی نہیں کر رہے تھے. وہ جی بھر کر حیران ہوتا اپنی سگریٹ، موبائل اور باقی ضروری چیزیں نکال کر وہی ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھتا فریش ہونے چلا گیا تھا. اور دروازہ بند ہوتے ہی جیسے ان دونوں شیطانوں کی آنکھیں چمک اٹھی تھی. وہ جلدی سے بیڈ سے اترے تھے
اور اس کے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھے ہوئے سامان کا ستیہ ناش کر دیا۔ پتہ نہیں ان دونوں کو سگریٹ سے کیا دشمنی تھی۔ وہ نہا کر باہر نکلا تو پہلی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر گئی تھی جہاں اس کا سامان بری طرح سے بکھرا ہوا تھا۔ اس کے سگریٹ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے کچھ زمین پر تو کچھ ڈریسنگ ٹیبل پر تھے۔ یہ کیا کیا تم دونوں نے؟ وہ دونوں کو غصے سے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ بابا شائم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم تو اتھے پڑھائی کر رہے تھے۔ بابا صحیح، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم تو یہاں بیٹھے پڑھائی کر رہے تھے، حشام نے اپنی کتاب دکھاتے ہوئے کہا تھا جہاں پر وہ کچھ کلر کرنے میں مصروف تھا۔ ابھی پری نرسری میں جاتے انہیں 3 ہفتے ہی ہوئے تھے۔ وہ بھی ساحر کی ضد کی وجہ سے ممکن ہو پایا تھا، ورنہ زاوش کی نظر میں تو ان کے بچے ابھی چھوٹے تھے۔ کچھ نہیں کیا اولاد، تم دونوں کو تو میں ابھی ٹھیک کرتا ہوں۔ ان کی بات کاٹتے ہوئے بیڈ کی طرف آیا تھا جب وہ دونوں تیزی سے نیچے اترتے باہر کی جانب بھاگے تھے۔ انہیں ان کی ماں کی پناہ کی ضرورت تھی جو اس وقت انہیں ان کے باپ سے محفوظ رکھتی۔ وہ کب سے بیٹھا زیان کو ہوم ورک کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا اسکول ابھی شروع ہوا تھا۔ زیان کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ باقی بچوں سے بڑا الگ تھا۔ وہ کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، نہ شور مچاتا تھا اور نہ ہی اچھل کود اس کی طبیعت کا حصہ تھی۔ وہ بہت معصوم بچہ تھا جس کے پیچھے کی وجہ یقیناً سنان کی خاموش طبیعت اور زرنش کا شرمیلا پن تھا۔ لیکن وہ باقی بچوں سے بہت الگ تھا۔ حشام اور یشام تو بہت ہی زیادہ۔ سنان روز خود پڑھائی واپس آ کے اسے پڑھاتا تھا، جبکہ باقی سارے بچے ثانیہ کے پاس خوشی سے پڑھائی کر لیتے تھے۔ لیکن زیان کو اپنے باپ کے پاس پڑھنا پسند تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کے ہی ہوم ورک کرتا تھا جیسے ابھی کر رہا تھا، جبکہ دارم پاس بیٹھا اپنی گود میں بیٹھی نورم کے ہاتھ سے کچھ کھانے میں مصروف تھا۔ وہ جب گھر واپس آتا تو نورم اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی اور اسی بہانے دارم بھی اسے خوب پیار کر لیتا تھا۔ اس نے در اور نورم کے پیار میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آنے دیا تھا۔ در کو عشق کی حد تک چاہتا تھا تو نورم بھی اس کے عشق میں پورا حق رکھتی تھی۔ زیان بیٹا یہاں لکھو، وہ اس کا ہوم ورک دیکھتے ہوئے بتانے لگا تھا جب ساحر کو تیزی سے نیچے اترتے دیکھا تھا، جبکہ اس کے دونوں شیطان آگے پیچھے بھاگتے اپنی ماں کی تلاش میں ہلکان ہو رہے تھے۔ کیا ہو گیا ساحر صاحب، کیوں چلا رہے ہو؟ بابا صاحب اندر داخل ہوتے ہوئے بولے تو دونوں شیطان تیزی سے اپنے دادا صاحب کی طرف بھاگے تھے۔ بابا صاحب یہ دونوں ہر روز میں سگریٹ توڑ دیتے ہیں، آج تو یہ دونوں میرے ہاتھ سے بچیں گے نہیں۔ ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا تھا، ان کی طرف بڑھا تھا، جبکہ ان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ایک ہارون صاحب کے کندھے پر چڑھ گیا تھا جبکہ دوسرا ان کی گود میں آ گیا تھا۔ ہاں تو مت کرو بچوں کے سامنے ایسی حرکتیں، کون سگریٹ پیتا ہے 2.25 سال کے بچوں کے سامنے؟ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، تم سگریٹ پینا چھوڑ دو، یہ بھی توڑنا چھوڑ دیں گے۔ بابا جان نے مسئلے کا حل بتایا تھا۔ دارم صاحب نے بھی تو چھوڑ دی نا سگریٹ پینا، دیکھو جب سے نورم اس کی زندگی میں آئی ہے اس نے سگریٹ کو چھوا بھی نہیں ہے۔ بابا صاحب نے مثال دیتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں کیونکہ اس کی زندگی میں نورم آئی ہے، یہ شیطان نہیں۔ جس کی زندگی میں جس دن نورم جیسی شہزادی میری زندگی میں آئے گی نا، میں بھی چھوڑ دوں گا۔ وہ ایک نظر کچن سے نکلتی زاوش کو گھورتا واپس اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ تم کیوں نہیں ایک پیاری سی نورم دے دیتی ساحر صاحب کو تاکہ تمہاری سوتن سے اس کا پیچھا چھوٹ جائے؟ زرنش نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی۔ کیونکہ ابھی یہ شام چھوٹے ہیں اور مجھے پتہ ہے یہ بھی کسی کنڈیشن میں سگریٹ چھوڑنے والے نہیں ہیں نشیز صاحب، وہ اسے پورے یقین سے بتا رہی تھی۔ آزمائش شرط ہے زاوش بی بی، نور نے کہا تھا، اور شرط حرام ہے نور بی بی۔ اپنا کام کرو اور مجھ سے پہلے تم دوسرے بچے کی تیاری کرو، میں تو ویسے بھی تم سے آگے ہوں۔ وہ بڑے مزے سے کہتی ساحر کا کھانا بنانے لگی تھی، جبکہ نور نام میں سر ہلاتی کچن سے باہر نکل آئی تھی۔ اسے دوسرے بچے پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن دارم کا کہنا تو صرف دوسرے بچے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اولاد کے روپ میں نورم ہی کافی ہے۔ وہ در کو واپس تکلیف سے نہیں گزرنے دے سکتا تھا۔ وہ دن اس کے لیے بہت اذیت ناک تھا جب وہ اسے کھونے کا سوچتا وہ ایک بار پھر سے تکلیف سے گزرتا تھا۔ اب وہ ایک ایسا دن اپنی زندگی میں واپس نہیں آنے دینا چاہتا تھا، اس لیے نورم ہی کافی تھی اور در کے لیے دارم کی خوشیاں اہمیت رکھتی تھی۔ ان کی یہ چھوٹی سی فیملی ان لوگوں کی جنت تھی۔ لومڑی یہ دونوں کب سوئیں گے؟ ان دونوں کے بیچ لیٹی ہوئی تھی جب کہ ساحر صاحب ایک سائڈ پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میرے معصوم بچے سو جائیں؟ ہر روز آپ کو سلانے کی جلدی ہوتی ہے، کل صبح سنڈے ہے، وہ اسکول نہیں جائیں گے تو جاگنے دیں انہیں۔
देखने दे कार्टून, वो टीवी पे नजरें जमाए हुए बोली थी, जबकि उसके दाएं बाएं दोनों शैतान बड़े मजे से कार्टून देखने में मसरूफ थे। संडे हो या ना हो, जल्दी सोने की आदत डालो, बहुत लेट सोते हैं, इनकी वजह से मेरी बेटी लेट हो रही है। मुझे नूरम जैसी प्यारी सी बच्ची चाहिए जो हर रोज दारिम साईं की तरह दरवाजे पे खड़े होकर मेरा इंतजार करें, मुझे अपने हाथों से खिलाए। तुम तो हो ही एक नंबर की निकम्मी, तुम्हारी औलाद भी ऐसी ही निकली, मुझे मेरी बेटी दो, वो जिद्दी अंदाज में बोला था। मैं आपको बता चुकी हूँ, अब हमारे शहजादे छोटे नहीं हैं, इन्हें थोड़ा बड़ा तो हो देने दे। छोटे हैं, उन्हें थोड़ा बड़ा तो होने दे, सोचेंगे ना फिर हम दूसरे बच्चे के बारे में, वो समझाते हुए बेहद आहिस्ता आवाज में बोल रही थी, क्योंकि दोनों बच्चों का सारा ध्यान कार्टून की जानिब था, दूसरे नहीं तीसरे बच्चे के बारे में। और क्या गारंटी है तुम तीसरा शैतान लाके मेरे सर पे ना रखोगी? ये तुम्हारी दुआओं की वजह से आए हैं, वरना मेरी बेटी आती पहले, जिस तरह से दारिम साईं की नूरम आई है। क्या मसला है आपके साथ साहिर साईं? क्या बिगाड़ा है मेरे बच्चों ने आपका? कुछ कहते भी नहीं, आपसे फजूल में डरा के रखा है, वो गुस्से से कहती मुंह फेर गई थी, जब अचानक ही साईं ने अपना लैपटॉप उठाकर उसकी गोद में रखते हुए रखा, जो ऊपर से नीचे तक टूटा हुआ था। अगर ये वाला प्रोजेक्ट मेरा ज़रूरी ना होता ना, तो कभी इस लैपटॉप को इस्तेमाल ना करता। तुम्हारे बेटों ने इस तरह उसकी हालत बिगाड़ी है ना, इसे कहीं लेकर जाते हुए शर्म आती है मुझे। और ये उसने उसके हाथ में मौजूद रिमोट की तरफ इशारा किया, जो बहुत बुरी हालत में था। और ज़रा एक नज़र तुम टीवी की तरफ भी देख लो, ये मैं इसी हफ्ते लेकर आया था ना, उसकी हालत ऐसी है जैसे सदियों का यहाँ हो। और अब तुम ये कहती हो कि क्या बिगाड़ा है तुम्हारे मासूम बच्चों ने मेरा? ये कुछ रहने ही नहीं देते। समझ नहीं आता तुम्हारे ये शैतान छत पर कैसे पहुंच रहे हैं। उसने छत की तरफ इशारा किया था, जहां आधी लाइट नीचे तक पहुंची हुई थी। ये सब मेरे बच्चों ने नहीं खराब किया, थोड़ा हाथ आपकी बहन का भी है। सानिया ने वहाँ रस्सी डालकर उनके लिए झूला बनाया था, उसने तफसील से बताया था। पूरी हवेली में बस इन्हीं का कमरा था जो खंडर का नक्शा इख्तियार करता जा रहा था। इसके बावजूद भी जाविश का ये कहना था कि उसके बच्चे मासूम हैं। थोड़ी देर के बाद आखिरकार कार्टून देखते देखते वो दोनों नींद की आगोश में चले गए, तो जाविश ने आहिस्ता से टीवी बंद करते हुए उन पर कंबल दुरुस्त किया था। तो साहिर साहब भी लैपटॉप ऑफ करता बेड पर लेटा दोनों बच्चों के माथे पे प्यार करते हुए बेसाख्ता मुस्कुरा दिया था। सारा दिन वो उसे तिगनी का नाचना चाहते थे, लेकिन जो भी था वो उसके लिए बेहद अजीज थे। साहिर सही, क्या आप सीरियस कह रहे थे कि अगर नूर जैसी बेटी आपको मिले तो आप सिगरेट पीना छोड़ देंगे? थोड़ी देर बाद उसे जाविश की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं अपनी बातों से कभी नहीं मुकरता मासूम लोमड़ी, उसे यूं ही आंखें बंद किए हुए बोला था। फिर भी सोचा जा सकता है, उसे जाविश की आवाज़ सुनाई दी थी तो साहिर के चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट बिखर गई थी। बाबा सही यहाँ सोएंगे, नूरम यहाँ सोएगी और मामा सही नीचे, वो तकिया ठीक करते हुए बोली, तो दारिम के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी, जबकि दर का तो मुंह खुल गया था। मैं क्यों नीचे सोऊंगी? नीचे सो तुम दोनों बाप बेटी, वो उसे घूरते हुए बोली थी। अभी थोड़ी देर पहले भी उस दोनों में अच्छी खासी जंग अजीम हुई थी, जब वो दारिम का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी और नूरम बार बार दारिम के हाथ से उसका हाथ छुड़ाकर अपना नन्हा सा हाथ उसके हाथ पे रख देती थी। बाबा सही, चलो नीचे सोते हैं हम नहीं सोएंगे इस गंदी मामा के साथ, उसने दारिम को हुक्म दिया था, जिस पर दारिम फौरन अपनी बाहों में उसे उठाता सोफे पे आ गया था। हाँ, वहीं जाकर सो जाओ, मुझे भी नहीं चाहिए आप दोनों का साथ, मैं इस बेड पर मज़े से अकेली सोऊंगी। वो भी मुंह फुलाती बड़े मज़े से बेड पे लेट गई थी। बाबा सही, ये मामा सही अच्छी नहीं है, आरमिश के बाबा सही नई मामा सही लेकर आए हैं, हम भी ले आते हैं, उसके सीने पर सर रखे और बड़े मज़े से बता रही थी। और इसकी बात सुनते ही दर्द तो उछल कर ज़मीन पे खड़ी हो गई थी। हाँ बेटा सही, बिल्कुल सही कह रही हो, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। खैर हम सुबह सोचेंगे, अभी सो जाते हैं, वो उसका सर अपने कंधे पे रखते हुए बोला। तो थोड़ी ही देर में नूरम गहरी नींद में उतर गई थी। उसे इस कमरे में सुला दो, उसके कमरे में सुला कर वो वापस अपने बेड पे आया तो दर्द जागते पाया था। वो आहिस्ता से अपनी आंखें बंद करके बेड पे लेटा ही था, जब अचानक दर्द ने उसका गिरबान पकड़ के उसे अपनी जानिब खींचा था। दारिम के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई थी। क्या कह रहे थे आप अपनी लाडली से? दूसरी मामा लेके आएंगे, उसे घूरते हुए उससे सवाल कर रही थी, जबकि दारिम मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने गिरबान से हटाकर तकिए पर लगाता उसके चेहरे पर झुका था। ऐसा मुमकिन नहीं, कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकेगा, मैं तो बस अपनी बेटी को खुश कर रहा था, वरना तुम अपने मकाम से वाकिफ हो। उसके चेहरे पर जा बजा लबों का लम्स छोड़ता वो उसे अपनी बाहों में कैद करता जा रहा था।
دوست دارم جانم سائیں، وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے بولا تھا۔ یعنی دارم سائیں پاگل ہیں، وہ کھلکھلائی تھی۔ ہاں تمہارے پیار میں، وہ کہہ کے پھر سے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ جانتی تھی اس لفظ کا مطلب وہ نہیں جو دارم نے اسے بتایا ہے، لیکن در اس کا مطلب کبھی نہیں پوچھا تھا۔ اس کی نگاہوں میں اپنے لیے چاہت دیکھ کر ہی اس کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ اس کا راز آج بھی در نے راز بنا لیا تھا۔ اس راز آج بھی در نے راز بنا کر رکھا تھا، جبکہ عارش کے بارے میں ثنا جان چکی تھی، لیکن وہ بھی راز کو راز رکھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے گھر کے ساتھ اپنے ملک کی ذمہ داریوں کو بھی پوری ایمانداری سے نبھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر مشکل آسان کر دی تھی۔ ان کی تقدیر میں ایک دوسرے کا ساتھ لے کر انہیں خوشیاں عطا کی تھی، اور ان کی زندگی کو جنت بنانے کے لیے انہیں نورم عطا کی تھی، جس کی شرارتوں اور کھلکھلاہٹ نے انہیں مکمل کر دیا تھا۔ اور یہاں پہ اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بالکل فری ہے، اور اس سے آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا پتہ لگتا رہے گا۔ کسی اور ناول میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔